خوش آمدید آپ کا ہمارے چینل مڈ نائٹ ڈائری میں۔ مڈ نائٹ ڈائری رات کے پردوں میں چھپی ہوئی خوفناک کہانیوں اور واقعات کا مجموعہ ہے۔ آج بھی ہم آپ کے لیے ایک ایسی ہی کہانی لے کے آئے ہیں جو کراچی کے مصروف بازاروں سے ہٹ کر شہر کے صنعتی علاقے لاڈلی کی ایک فیکٹری کی ہے، جہاں زنگ آلود مشینری کی بقایات آسمان کی طرف جیسے مدد کے لیے ہاتھ بلند کر رہی ہوں، اور ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں خالی آنکھوں کی طرح گھورتی ہیں۔ لوگ اسے موت کا گھر کہتے ہیں۔ کہانی اس فیکٹری کے عروج کی ہے جب یہ دن رات گونجتی رہتی تھی مزدوروں کی محنت سے، مگر پھر ایک بھیانک حادثے نے سب کچھ بدل دیا۔ مشینوں میں آگ لگ گئی اور کئی مزدور زندہ جل گئے۔ اس سانے کے بعد فیکٹری بند ہو گئی اور سناٹے کا راج ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد آس پاس کے لوگوں نے عجیب و غریب باتیں سنی۔ راتوں کو چیخوں اور بگڈر کی آوازیں آنے لگیں۔ فیکٹری سے عجیب و غریب روشنیاں نکلتی دیکھی گئیں اور سائے جیسے دیوانوں پر رقص کر رہے ہوں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ آگ میں جلے مزدوروں کی روحیں اب بھی فیکٹری میں بھٹک رہی ہیں انتقام کی تلاش میں۔ ایک نوجوان لڑکا سلمان، جس سے جرات کے لیے جانا جاتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ فیکٹری جانے کا چیلنج لے لیا۔ ایک اندھیری رات وہ چھپ کر فیکٹری کے اندر گھس گئے۔ اندر کا ماحول سنسان اور دباؤ والا تھا۔ ہر جگہ گرد کا غلاف تھا اور ٹوٹی ہوئی چیزوں کی کڑکڑاہٹ سے کانوں میں پین ہونے لگا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، انہوں نے دور سے روشنی دیکھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف گئے اور ایک بڑے ہال میں پہنچے جہاں پرانی مشینوں کے سائے عجیب و غریب شکلیں بنا رہے تھے۔ اچانک ہوا میں ایک تیز سرد لہر دوڑی اور روشنی تیز ہو گئی۔ ان کے سامنے جلی ہوئی وردیوں میں ملبوس کچھ سائے نمودار ہوئے۔ چہرے ان کے غصے سے بھرے ہوئے لگ رہے تھے۔ سلمان اور اس کے دوست خوف سے چیخ اٹھے اور بھاگنے لگے۔ سائے ان کا پیچھا کرنے لگے۔ چیخوں اور زنجیر کے کھڑکنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ دروازے تک پہنچے لیکن وہ بند تھا۔ سلمان نے اپنے دوستوں کو الگ ہونے کا اشارہ کیا اور ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے کودنے لگا۔ نیچے گرتے وقت اس کی ٹانگ مڑ گئی اور وہ چیخ اٹھا۔ سائے اس کے پاس پہنچے اور اسے گھیر لیا۔ سلمان نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ دوسرے دن سلمان کے دوست پولیس کو لے کر واپس آئے، لیکن فیکٹری میں سلمان کا کوئی نشان نہیں تھا۔ صرف اس کی ایک چپل ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے پاس پڑی ہوئی ملی، جو خاموشی سے گواہی دے رہی تھی موت کے گھر کے خوفناک راز کی۔ آج بھی کراچی کے لوگ اس فیکٹری سے دور رہتے ہیں اور راتوں کو آنے والی عجیب و غریب آوازوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اندر جہاں سائے رقص کرتے ہیں اور چیخیں گونجتی ہیں، شاید اب بھی سلمان کی روح باقی ہے، فیکٹری سے نکلنے کی تلاش میں، یا پھر اس خوفناک راز کو اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کے لیے ہمیشہ کے لیے قید۔